بسم الله الرحمن الرحيم. Islamic Research Center. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگانی تو ایک دھوکہ ہی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے لیتا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا، وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ اس پہ اللہ کے رسول نے آمین کہا، اور یہ دعا کرنے والے تھے جبریل امین۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور یہی ایک نکتہ ہوگا: میں اور آپ رب تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال کا یہ احسان عظیم ہے، جس نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے مغفرت، بخشش، معافی کے پیکج بیان کیے۔ پہلا پیکج جو یومیہ پیکج ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے: ما من مسلم یتطہر، جو بھی شخص وضو کرتا ہے، فیتم الطہور، اور مکمل وضو کرتا ہے، مکمل پاکیزگی حاصل کرتا ہے، الذی کتب اللہ علیہ، ان اصولوں کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں جو اللہ ذوالجلال نے اس کو شریعت بنا دیا، فیصلی هذه الصلوات الخمس، اور پھر وہ 5 نمازوں کو پڑھتا ہے، الا كانت کفارۃ لما بینہن، ان 5 نمازوں کو پڑھنے والا اس پورے دن میں اس سے جو بھی کوتاہی، جو بھی غلطی، گناہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ ان نمازوں کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یومیہ پیکج دیا ہے، وہاں اسبوعی پیکج بھی دیا ہے، ہفتہ وار پیکج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من توضأ فأحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے، ثم أتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آتا ہے، خطیب کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو آتا ہے اس کا ہی اجر لکھا جاتا ہے، جیسا کہ روایات بتاتی ہیں۔ یہ شخص مسجد میں آتا ہے، فاستمع وانصت، غور سے سنتا ہے اور خاموشی سے سنتا ہے، غفر له ما بین الجمعہ الی الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، اس طرح دوسرا جمعہ بھی پڑھتا ہے، ان 2 جمعوں کے درمیان اور مزید 3 دن، رب تعالیٰ اس کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنوی پیکج بھی بیان کیا ہے، سالانہ پیکج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: والشہر الی الشہر، یعنی رمضان الی رمضان، کفارۃ لما بینہما، مسند احمد کی روایت ہے۔ جو ایک رمضان میں روزے رکھتا ہے اور پھر دوسرے رمضان میں روزے رکھتا ہے، اور اس نے رمضان کا حق ادا کیا ہے دونوں جگہوں پہ، تو اللہ عز و جلال
دونوں رمضانوں کے درمیان جو گناہ اور غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان رمضان کے مہینے کے روزے اور قیام اور نیکیوں کو پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے، جس نے یومیہ بخشش، ہفتہ وار بخشش اور سالانہ بخشش کا بندوبست بھی کیا، اور پھر ایسے آسان طریقے بتائے جس سے انسان معمولی سا عمل کرنے سے بھی اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ پہلا طریقہ، آپ وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں، دل لگا کے وضو کریں، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء یکفر ما قبلہ ثم تصیر الصلاة نافلہ۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، اور نماز نفل بن جاتی ہے۔ جب انسان ہاتھ کو دھوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، غور سے دھوئے اور یقین کرے کہ ہاتھوں سے کیے گئے گناہ معاف ہو گئے۔ چہرے کو دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ معاف ہو گئے، زبان کے گناہ، اسی طرح ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، کسی جگہ چل کے گیا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان سنیے، اذان سننے کے بعد اسی طرح جواب دیجئے جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ہے، من قال حین یسمع المؤذن، جو شخص مؤذن کی اذان سن کے یہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا غفر لہ ذنبہ، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، آپ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 780، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ یہ الفاظ کہیے، اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمے کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ 796 صحیح بخاری کی یہ روایت کا نمبر ہے۔ پانچواں طریقہ جو گناہوں کو معاف کروانے کا بیان کیا ہے، 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھیے۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جو وضو کرتا ہے، فأحسن الوضوء، خوبصورت وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یسہو فیہما، دل لگا کے پڑھتا ہے، کوئی سوچ ادھر ادھر نہیں لے جاتا۔ ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد انعام کیا ملتا ہے؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد بیٹھ کے 33 مرتبہ
سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے تینوں کلمات 33 مرتبہ کہتا ہے، اور یہ 99 ہوئے، اور 100 کا عدد مکمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ ذوالجلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7واں طریقہ یہ بیان کیا، کھانا کھانے کے بعد اور لباس پہنتے وقت چند کلمات پڑھ لیجئے، تمہارے گناہوں کو رب تعالی معاف کر دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ من اکل طعاما، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اتنے کلمات پڑھ لیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص ومن لبس ثوبا، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے، نئے لباس کی دعا الگ ہے، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے اور لباس پہنتے وقت یہ کہتا ہے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقنيه من غیر حول منی ولا قوة، اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 8واں طریقہ جس سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ما علی الارض احد یقول، روئے زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اتنے کلمات جو کہتا ہو الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اتنے الفاظ جو بھی کہتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں سے مراد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں پانی کی موجیں کنارے پہ بار بار ٹکراتی ہیں اور 24 گھنٹے ٹکراتی ہیں اور جھاگ بنتی رہتی ہے۔ جو 24 گھنٹے برائیوں میں اٹا ہوا ہو اور اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، رب سے توبہ کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 9واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6405، کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی الیوم 100 مرہ، 100 مرتبہ ایک دن میں کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ 10واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے، اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، بختور ہیں، سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ کے قرآن کی مجلس، اللہ ذوالجلال کے ذکر کی مجلس میسر آ گئی، نیک لوگوں کی مجلس میسر آ گئی۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم یذکرون اللہ، جو بھی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، فیقومون، پھر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں سے مجلس برخاست کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، جو حدیث میں آیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال کا فرشتہ یہ اعلان کر دیتا ہے قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، جاؤ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو رب تعالی نے معاف کر دیا ہے۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سعادت مند ہے وہ انسان جو ان 10 طریقوں کو اس مبارک مہینے میں بھی اختیار کرتا ہے۔ اور 11واں اور آخری طریقہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو حج کرتا ہے، فسق و فجور سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، رب تعالی اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اس پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ بلا شبہ رمضان المبارک کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ بعد میں ہے۔ ابھی سے پلاننگ کریں کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو حج کی توفیق سے نوازے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ سب کو ہمت و توفیق سے نوازے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ اس کا اجر اتنا ہے جتنا حج کا اجر ہے، اور ساتھ فرمایا او حجۃ معی، اس عمرے کا اجر اتنا ہے جتنا کسی نے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے، اور رب تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے جن کو معاف کر کے اللہ نے اپنے پیارے بنا لیا۔ ناظرین کرام، میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی یہی دعا کیجئے، اللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔